بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات مبارکات، پہلی اور دوسری، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں طاسین میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تل کا یہ آیات مبارکات ہیں الکتاب، ایسی کتاب کی، المبین جو کہ بالکل واضح ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، یہ آیات مبارکات واضح کتاب کی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، بڑی لمبی چوڑی تفسیر انہوں نے بیان کی کہ سورۃ الشعراء، اس سورہ مبارکہ میں جو یہ 3 حروف مقطعات آئے ہیں، ان کے بارے میں کئی روایات، کئی آثار اور کئی اقوال امام صاحب نے پیش کیے۔ ظاہر بات ہے ان کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ ان کے اصل مفہوم کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے دراصل اہل مکہ کو چیلنج کیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم اہل زبان ہیں اور عربی زبان کے اپنے آپ کو ماہر قرار دیتے ہو، تو بتاؤ کہ یہ جو حروف میں نے نازل فرمائے ان کا مفہوم کیا ہے۔ اور یقینی طور پر ان حروف کے مفہوم کا تعین نہ کوئی آج تک کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ ہذہ آیات القرآن المبین ای البین الواضح، کہ یہ قرآن بالکل واضح ہے، الذی یفصل بین الحق والباطل والغی والرشاد، یہ وہ کتاب مقدس ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے قرآن کا اعجاز پیش کرنا، اور یہ بتانا
کہ مشرکین اس قرآن کی مخالفت تو کر سکتے تھے اور کی بھی انہوں نے، لیکن مخالفت کرنے کے باوجود وہ عاجز آ گئے۔ اور دوسرا مقصد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کی قدر و منزلت کو پیش کرنا، پھر جو انبیاء اور رسولوں کی خبریں تھیں وہ ہمارے سامنے رکھنا، اس کے بعد پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں اہل کتاب کی شہادت اور اس چیز کو ہمارے سامنے رکھنا کہ یہ قرآن نہ تو شاعری ہے نہ ہی شیطانی اقوال ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا بھی مقصود ہے کہ آپ اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرائیں، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ عذاب جو ہے وہ ظالموں کا ٹھکانہ ہے، ظالموں کا مقدر ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن کثیر نے اس پر بڑا زور دیا کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ کفار کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ آیات مبارکات ہیں اس قرآن کی جو بالکل واضح ہے اور اس کی سچائی بھی واضح ہے، اور اس کتاب مقدس کے مضامین یہ بالکل واضح ہیں، اور یہ کتاب مقدس ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتے رہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ ہے ہمارے سامنے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ابتدائی 3 حروف ہیں طا، سین اور میم، ان کی اصل مراد اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا۔ یہ ہمیں شرعی مقاصد بھی بتاتا ہے، غیبی خبریں بھی بتاتا ہے، اور جو کچھ قرآن نے بتایا، جو کچھ قرآن نے ہمیں سمجھایا یا جو احکامات دیے، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر گزرا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو سورہ الدخان کی دوسری آیت مبارکہ ہے والکتاب المبین۔ تو مفہوم یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے ہو کہ یہ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ تو ظالموں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوتا تو تمہارے پاس اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوتا، جو کہ نہیں ہے، اور اس کا جواب تمہارے پاس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب مقدس جو کہ اپنے مضامین میں بالکل واضح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس حوالے سے پھر ہمارے سامنے کچھ اور امور رکھے، خاص طور پر تفسیر روح البیان، تفسیر المراح وغیرہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ جو رب کائنات نے فرمایا ابتدا میں ہی، یہ اشارہ ہے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے قرآن کی عظمت کی طرف۔ اب اس میں پھر اہل علم نے ایک اور چیز بیان فرمائی، مختلف روایات آ جاتی ہیں توسین میم کے بارے میں قرات کے حوالے سے، جن کو ہم یہاں نہیں چھیڑیں گے۔ تل کا جو اشارہ ہے
یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، جیسے امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس بات کا جزم فرمایا۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو کہ ہمیں تفسیر روح البیان میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ابتدا میں ہی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ قرآن اصل میں معجز ہے، انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، اور اس قرآن کا لوگوں کو عاجز کر دینا دراصل اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اب تک کتنے بدبختوں نے اس قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کتنے ظالموں نے اس قرآن میں نقائص، عیوب اور خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ بلکہ ان میں سے بہت سارے تو وہ تھے جو اس قرآن میں نقائص تلاش کرتے کرتے اس کی عظمت کے قائل ہو کر مشرف بے اسلام ہو گئے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ کتاب مبین ہے جس میں آپ کو جگہ جگہ پر موازنہ ملے گا، مقارنہ ملے گا، کمپیریزن ملے گا، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دو آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔